اور مولانا فضل الرحمان کا جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کے بعد سے پوری جو موجودہ حکومت ہے، کولیشن جو پارٹنرز بھی ہیں اور پی ایم ایل این کا جو اپنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے، وہ روزانہ ایک صبح اٹھتے ہیں اور شام تک ان کی 100 سٹیٹمنٹس جاری ہوتی ہیں کہ فضل الرحمان صاحب نے شہداء کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو ایک میں ایک پرنسپل سٹیٹمنٹ ہے وہ پہلے دہرا لوں پھر آگے چلتے ہیں کہ پاکستان کے شہداء فوج کے ہوں، پولیس کے ہوں یا سول کے ہوں، کبھی بھی ان کی تکریم میں کمی آنے کا کوئی اگر بندہ سوچتا بھی ہے تو شاید وہ اس سے بڑا دشمن پاکستان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی داخلی سلامتی کے لیے، پاکستان کے لیے اگر کوئی بندہ اپنے جسم کے اوپر ایک زخم بھی لیتا ہے نا تو آپ کو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ کوئی اپنی جان ہی پاکستان کے اوپر نچھاور کر دے، تو اس کے اوپر تو دوسری رائے ممکن نہیں ہے کسی کے لیے بھی۔ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کی سیاست میں گنجائش ہوگی یا کسی اور جگہ پہ گنجائش ہوگی۔ لیکن دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ پاکستان کی داخلی سیاست کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کی انٹرفیرنس ہے، حکومتیں بنانا یا گرانا یا سیاسی کوئی اتحاد اکٹھا کرنا یا اس کو سیاسی اتحاد کو توڑنے کے اندر رول۔ ہماری 70-80 سالوں کی تاریخ میں اس کے علاوہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ آئی جائی کیسے بنی تھی، کیسے نواز شریف آئے تھے، کیسے ان کی حکومت بنی، کیسے گری، تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ کیسے عمران خان کی حکومت بنی، کیسے ان کی حکومت گری، آپ کو پھر اس کا جواب مل جائے گا۔ تو ہماری ہسٹری اس کے آگے پیچھے ہی گھومتی ہے۔ تو وہ اگر کوئی سیاسی شخصیت بیان دیتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کو کھلے دل سے لینا چاہیے، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن وجہ تنازع کسی شہید جو ہے اس کی قربانی کو کبھی نہیں بنانا چاہیے۔ تو آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں پر بات کریں گے، اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں شوکت یوسفزئی صاحب، سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ شوکت صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ انجینئر ضیاء الرحمان صاحب ہیں، JUIF کے سینئر رہنما ہیں۔ انجینئر صاحب آپ کا بھی شکریہ سر۔ اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہیں، وفاقی وزیر مملکت برائے قانون و انصاف، سر آپ کا بھی شکریہ، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ انجینئر صاحب سے آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ سر، مولانا صاحب کے بیان نے آگ لگائی ہوئی ہے اور معاملہ بھی ٹھنڈا ہوا نہیں ہے، وجوہات کیا تھی مولانا کے بیان کی؟ بہت شکریہ آپ کا ندیم بھائی۔ دیکھیے، میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کے حوالے سے جو ایک کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، بلکہ یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے اور یہ بڑا وہ بھی ہے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ایک چیز کو بیان کرنا۔ اس کی ایک وجہ ہے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کو کنفیوژن کا سبب کیوں بناتے ہیں؟ آپ وہ جلسہ عام کرتے ہیں، لوگوں پبلک میں جاتے ہیں، وہ کراچی میں جاتے ہیں، وہ پشین میں جاتے ہیں، وہ چارسدہ میں جاتے ہیں، وہ قصور میں جاتے ہیں، وہ مردان میں جاتے ہیں، وہ ایک نیریٹو دے رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو کہ یہ جو پاکستان جس کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ہاتھوں KP یرغمال ہے، دہشت گردوں کے ہاتھوں بلوچستان یرغمال ہے، دہشت گردوں کے ہاتھوں فاٹا یرغمال ہے، سندھ یرغمال ہے ڈاکوؤں کے ہاتھوں، تو ہم جا رہے ہیں اور ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان ہے اور یہاں پر ہم اوپنلی پبلک میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں، پبلک کو جمع کر رہے ہیں، ایک جلسہ عام کر رہے ہیں، اور پھر اس میں بجائے یہ کہ ریاست اس کو اپریشیٹ کرے، وہ مولانا صاحب کی مکمل تقاریر کا بلیک آؤٹ کرتی ہے، تمام جلسہ عام کا بلیک آؤٹ کرتی ہے۔ مولانا صاحب کا وہ لفظ جو پاکستان کی جغرافی اور نظریے کے حفاظت کے لیے پبلک میں جاتا ہے، آپ اس کا بلیک آؤٹ کرتے ہیں، آپ ان کے نیریٹو کو روکتے ہیں، پھر اس سے یہی ہوگا کہ یہ کنفیوژن پھیلے گی۔ مولانا صاحب نے ایک جملہ کہا، کیا کہ زیارت میں پہلے ہم بلوچستان میں بلوچ بیلٹ میں سوچتے تھے کہ جی یہاں پر تو خون بہ رہا ہے اور کوئی جا نہیں سکتا، اب تو پشتون بیلٹ میں ایک دن میں 50 لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، KP میں ہم اٹھا رہے ہیں، فاٹا میں ہم اٹھا رہے ہیں۔ تو کیا ہم نے پاکستان میں ہمیشہ خون دے کر رہنا ہے، جنازے پڑھنے ہیں، اور اس پر پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی جنازے تو ہمارے بھی، شہداء تو ہمارے بھی ہیں؟ یہ آپ کی آفیشیل ایکسپلینیشن ہے؟ جی میں بالکل آن ریکارڈ، یہ مولانا صاحب کی تقریر کا حصہ ہے، میرے پاس وہ ہے، جی میرے پاس بھی ہے، یہ ان کا حصہ ہے۔ میں نے پلے کیا تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب پروگرام مجھے آگے نہیں بڑھانے دیں گے، اس لیے میں پلے نہیں کر رہا، نہیں اگر آپ پلے کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس 2 منٹ 21 سیکنڈ کا وہ کلپ ہے جو اصل تنازع کی وجہ بنا ہے، میرے پاس بھی ہے، اگر آپ وہ سنوانا چاہیں گے۔ ابتدا یہی سے ہوئی ہے جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا کہ بلوچستان کے حالات کے، جی ہم نے ان 2-3 دنوں میں سوائے جنازے پڑھنے کے اور لاشیں اٹھانے کے اور کچھ بھی نہیں کیا، تو کیا ہم اس کے لیے ہیں؟ شوکت صاحب سے پہلے پوچھ لیں، شوکت صاحب آج ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیو ہیں۔ شوکت صاحب پہلے آپ سے رد عمل مل جائے، پھر بیرسٹر صاحب سے پوچھیں گے۔ مولانا صاحب کے بیان کے اندر کچھ الفاظ کا چناؤ ایسا ہے، نہ کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا، آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ جب وضاحت نہیں تھی تو میں نے اس وقت کہا تھا، اس دن بھی ہم دونوں ساتھ تھے پروگرام میں، کہ اس طرح کے شہداء کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب انہوں نے وضاحت کر دی تو اس کا مقصد ہرگز شہداء کا وہ نہیں تھا۔ آپ ان کی وضاحت سے مطمئن ہیں؟
डेफिनेटली अगर ये बात है तो इसका तो हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि आप किसी शोधा को टारगेट कर रहे हैं, या उन्होंने तो साफ कह दिया, क्योंकि शोधा तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो फौज का है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो पुलिस की, कुर्बानियाँ तो लोग दे रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारी जो फौज है उसमें हम किस तरह कह सकते हैं कि एक सिपाही जो शहीद हो रहा है उस पर तो कोई तंज हम नहीं कर सकते, इसलिए कि वो तो मुल्क के लिए दिफा के लिए लड़ रहा है। और कौन बंदा होगा जो तनख्वाह के लिए अपनी जान देगा? मतलब ये तो एक जज्बा होता है, ये बगैर उसके मैं कह रहा हूँ, सियासत से हट कर बात कर रहा हूँ, ये एक जज्बा होता है, जज्बे के तहत लोग लड़ते हैं। तो अल्फाज का चुनाव जो है वो हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए, लेकिन ये कि अगर इन्होंने वजाहत कर दी, मैं बिल्कुल इनकी वजाहत क्योंकि देखिए हमने वो काफी दिन जो थे ना मार का हक के बॉर्डर पे गुजारे, वो जो पंजाब वाला बॉर्डर इंडिया के साथ साथ वो हम मुख्तलिफ जगहों पे गुजारते, वहाँ जो नौजवानों में वो जो जज्बा था ना, वो हार्डली दरमियान में 200 गज का फासला है। इधर पाकिस्तानी चौकी है, बंदूक लेके खड़ा है, दूसरी तरफ आप देखें तो वो इंडियन चौकी नजर आती है और वो बंदूक लेके इधर को खड़ा है। तो ये जो इधर खड़ा है बच्चा या जवान हमारा बेटा, वो शायद अपना अगर दिल जिगरा उसका कुर्बानी देने के लिए और पाकिस्तान के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार ना हो, तो वहाँ उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। 50 डिग्री सी टेम्परेचर में बंदूक लेके खड़ा और आंखें भी नहीं झपकनी, देखना उधर ही है कि कोई दुश्मन से वैसे मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जो सिपाही लेवल के लोग होते हैं ना, ये वाकई इनमें कोई शक नहीं है कि इनका जज्बा जिंदा है। बड़े साफ सुथरे। अगर ऊपर लेवल पे ये जो इन्होंने जो बात की ना, आपने भी अपने जो हुकूमतें गिराते हैं, जो हुकूमतें बनाते हैं, इनका क्या काम है, उस पर बात हो सकती है। लेकिन जो लोग जो जान देता है उसके लिए तो बस सलाम। आई थिंक उसके बारे में तो मैं तो कभी सोच भी नहीं। अकील मलिक साहब, आपको जिया साहब की जो वजाहत है उसके बाद तो फिर अकील भाई उसका जवाब जरूर क्या है। देखिए, शुहदा की जहाँ तक बात है, शुहदा हमारे आंखों का ताज, हमारे आंखों का नूर और सर का ताज है। ये चलाएं जी इंजीनियर साहब की और ये मैं बिल्कुल बरमला कह रहा हूँ, और आप तो आंखों का नूर और सर का ताज हैं, और मैं आप तो उनकी बात कर रहे हैं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे तो एक शेखुल हदीस अभी मौलाना इदरीस साहब ने इस पादाश में शहादत ली है कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सुलह कराई है, ये बहुत अच्छा और खैर का काम है और हम इसको की सताइश करते हैं। इस पादाश में उनको शहीद कर दिया गया। हमारे दर्जनों उलमा को इस पादाश में शहीद किया गया कि आप जमहूरियत की बात क्यों करते हैं, आप आइन की बात क्यों? पाकिस्तान में अब तो इन्होंने फील्ड मार्शल की भी तारीफ कर दी, अब तो आप इनको मेरे ख्याल में बाकी तनकीद तो इनकी छोड़ ही दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कल भी मैं एक प्रोग्राम में था और इनके सेनेटर बड़े सीनियर सियासतदान हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब, और उन्होंने भी यही बात की कि शहीदों की शहादत के ऊपर जो है वो बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसी अलॉन्ग दीज लाइन्स ये बात की, अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि आँखों का नूर और सर का ताज हैं, लेकिन क़याम पाकिस्तान से लेकर दिफाए पाकिस्तान तक शहीदों की शहादतें, उस पर बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। चाहे वो अफवाज से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो सिविल सोसाइटी आम शहरियों से जो शहीद होते हैं वो हैं, या हमारे मुनाफिद करने वाले इदारे। इसमें मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि वजाहत पार्टी के लोगों की तरफ से आ रही है, वजाहत आनी चाहिए मौलाना साहब की तरफ से। वो एक बहुत सीनियर सियासतदान है इस मुल्क के, और नो डाउट वो एक अपनी पार्टी के हेड भी हैं। दिल दुखा है, और दिल पाकिस्तानी अवाम का दुख है, शोहदा की फैमिलीज़ का दुख है। चलाएं ना वीडियो वो आप उस खातून की जिसका बेटा शहीद हुआ और उसने कहा मैं अपना घर देती हूँ, मैं 1 करोड़ रुपये देती हूँ, भेजो बॉर्डर पे। मौलाना साहब को कहें जाएं बॉर्डर पे। अफसोस मुझे इस बात पे हुआ कि हम सब के दिल जो हैं वो दुखी हैं इस बात पे। मौलाना साहब ने एक्सप्लेन आज दिन तक नहीं किया। अगर उन्होंने कहा जी, कल मेरे से एक आ गया कि मौलाना साहब की पूरी तकरीर नहीं देखी, मैंने आज वो पूरी तकरीर भी देखी जितनी कोई अवेलेबल थी, मोबाइल में रखा हुआ, हम चलाते नहीं है टीवी पे। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, मलिक साहब जो बात उन्होंने की, अल्फाज का चुनाव, और बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि अल्फाज का चुनाव बहुत मुहतात तरीके से करना चाहिए जब आप इतने बड़े स्टैचर के लीडर हों और इतने लोगों की फॉलोइंग आपके साथ हो। आप अगर ये कह दें किसी की शहादत को, किसी की उस शहादत के जज्बे को उसकी सैलरी के साथ इक्वेट करें, या वो तशबीह आप देना चाहें या दें, और उसका मतलब जिस तरह अखज़ किया गया और पूरी कौम की दिल आज़ारी की गई और हुई, तो मैं आज भी कहता हूँ मौलाना साहब को वाक़तन बसाद एहतराम अपने वो अल्फाज वापस लेने चाहिए, और मौलाना साहब को शहदा की फैमिली से माज़रत करनी चाहिए। दिल दुखे हैं,
مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے اور وضاحت کریں, بڑے اسکلفل پولیٹیشین ہیں وہ اگلے ایک دو روز میں مجھے لگتا ہے کہ کئی بیٹھے ہوئے کسی بیانیے میں یہ بات کہہ دیں گے, وضاحت کر دیں کہ اگر میرا یہ مقصد نہیں تھا, اگر دل آزاری ہوئی ہے تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں, میرا مقصد یا مطلب یہ تھا. یہ کہتے ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. میرے خیال سے جب ضیاء الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ مولانا صاحب کا مقصد یہ تھا, تو آئی تھنک ہمیں وہ کر لینا چاہیے. کیوں ہم خواہ پڑے ہیں, مطلب مجھے تو نہیں لگتا نہیں اس کو ایشو بنانا ہی نہیں ہے. دیکھیں شہداء سب کے لیے برابر, کوئی بھی پارٹی, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی یہ کہے کسی کو نہ ہوتا یہ شہداء اس طرح, یہ اگر آپ کسی کی شہادت کو سیلری سے کوئٹ کر رہے ہیں, یہ اصل مسئلہ یہ ہے. ہمیں ان پہ دیکھیں نا, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے سر کا تاج ہے اور آنکھوں کا نور ہے, تو دیکھیں نا یہ تو ترجمانی کر رہے ہیں نا ایک پارٹی کی. ایسا میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں تو مطالبہ کروں, جن لوگوں نے مولانا صاحب کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر اخذ کیا ہے, پھیلایا ہے, انہوں نے اس ملک کے ساتھ دشمنی کی ہے, وہ اس پر معافی مانگے. یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان سے کہیں مجھے کیوں بتا رہے ہیں, نون لیگ والے آپ پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. جتنی ہم اس پہ بحث کریں گے, میں شہیدوں کا وارث ہوں, میں نے سینکڑوں جنازے ایک دن میں اٹھائے ہیں ندیم بھائی. باجوڑ میں شوکت یوسف صاحب کے قرب جوار میں ہے, ایک دن میں ہم نے 100 جنازے اٹھائے ہیں اس پاداش میں کہ وہ ہمیں کہتے ہیں آپ آئین کی بات کرتے ہیں, آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, آپ مرتد ہیں, آپ کافر ہیں. ہم اور آتے ہیں وہ خودکش دھماکہ کرتے ہیں, ہمارے 100 سے زیادہ کارکن ایک جلسے میں شہید ہوتے ہیں, ہمارے علماء شہید ہوتے ہیں. میں تو شہیدوں کا وارث ہوں, میں تو شہید کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں ہم اپنے جو شہداء فیملی ہے نا ان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھے گے کہ اچھا ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, تو آئی تھنک کہ اس کو نہیں خیال ہے کہ اس کو زیادہ اگر ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے, تو آئی تھنک اس چیز کو بس بہتر یہ ہے کہ جس کے منہ سے الفاظ یہ نکلے وہ خود ہی کلیئر کر دے نا. دیکھیں اور کچھ نہیں, کلیئرٹی آ جائے گی کہ یہ مطلب یہ مقصد نہیں تھا, یہ آپ لوگوں نے غلط اخذ کر لیا, غلط آپ نے مطلب. آج تک میاں نواز شریف کے ان بیانات کا جو افواج کے خلاف دیے ہیں ان کی وضاحت انہوں نے خود کی ہے, وہ اسی پہ سٹینڈ کرتے ہیں. انہوں نے تو کوئی ایسی بات جو بیانات دیے ہیں میں چلاؤں, سٹینڈ کرتے ہیں, آپ چلائیں. وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو صاحب نے بیانات دیے ہیں آپ وہ چلا سکتے ہیں, وہ سٹینڈ کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے یہی کہا نا جب ان کو بیان لگایا, تو انہوں نے کہا یہ فلاں ڈکٹیٹر کی حکومت تھی اور اس میں میں نے بات کی. فوج کیا نہیں تھی, جب مشرف صاحب کی حکومت تھی, جب اس ٹائم 2002 کی اسمبلی کی بات ہو رہی ہے, اس وقت آپ دیکھیں کہ اس وقت خواجہ صاحب نے کہا کہ میں نے اس وقت تقریر کی تھی. لیکن کسی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہو یا پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہو, حکومت بنا یا گرا رہی ہو, پھر تنقید کرنا تو آپ کریں, پھر تو سیاست کے اندر آگے آپ ان کے الفاظ, لیکن شہداء کے اوپر تو بات ہے, شہداء کے اوپر بات ہو سکتی ہے. جو گجرا والا جلسہ میں جو نواز شریف کی تقریر تھی اس کی وضاحت واپس لیا. دیکھیں میں اس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اگر جو حقائق ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, آپ سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں, یہی کہا تھا, جنرل فیض صاحب آپ ذمہ دار ہیں, یہی کہا تھا, یہی کہا تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی بات پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. اگر وہ اپنی بات پہ سٹینڈ کرتے تو میرے خیال نہیں ہے کہ آج حکومت ہوتی. ایک سیکنڈ نہیں, لیکن اس وقت بھی سچویشن یہ تھی نا کہ 2018 کے انتخابات کے اوپر جیسے 24 کے اوپر آپ کے تحفظات ہیں, تو نواز شریف کے بھی تھے, تو وہ کرٹیسائز سیاسی میدان میں کر رہے تھے, بالکل کرتے تھے, اور ڈائریکٹ ان کو کسی شہید فیملی کو یا کسی شہید کو انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا تو انہوں نے نام لے کے کہا, اور کیوں کہا وہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے مذہب کا, ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے شہادت, ہمارے ایمان کا, ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے, ہم وارث ہیں. اس میں کسی فوج کا, کسی پارٹی کا, کسی کوئی آپ کے ساتھ برادری میں شہادتیں نہیں ہوئی ہے نا, ہمارے سیویلینز میں شہادتیں وہ بندہ جان دیتا ہے اس اللہ کی خاطر. پولیٹیکل ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے پارلیمنٹ کے ممبر بھی تنخواہ لیتے ہیں, یہی مرات لیتے ہیں. کدھر سے آتے ہیں یہ پیسے؟ یہ ٹیکس کے پیسے, لوگوں کا پیسہ ہے جو ٹیکس سے دیتے ہیں. آپ یہ کہیں کہ آپ اگر ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ مرات بھی لیں, آپ تنخواہیں بھی لیں, تو پھر کسی اور شہادت جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ایک دل کا جذبے کی بات ہے, اور اس میں آپ ایکویٹ کرتے ہیں سیلری کا, یہ نامناسب. ہم تو تنخواہ بھی نہیں لیتے پھر بھی شہید ہوتے ہیں, قوم کے لیے شہید ہوتے ہیں. سر کدھر سے تنخواہ نہیں لیتے؟ بات یہ پارلیمنٹ میں مجھے بتائیں نا گاڑیاں کدھر سے آ جاتی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب شہید ہوئے ہیں, کون سی تنخواہ ان کو دیتے تھے؟ سر پارلیمنٹ میں ہمارے تمام علماء جو شہید ہوئے ہیں باجوڑ میں شہید ہوئے, کون سی تنخواہ ان کو دیتے تھے؟ بات یہ ہے, میں آپ سے پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ایز ایم این اے جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں, مرات لیتے ہیں, منسٹریز میں ہیں, محکموں میں ہیں, وہ لیتے ہیں. تو نہیں ہے نا, روز لوگ شہید ہو رہے ہیں, اور یہ اس کی ذمہ داری بھی ریاستی جو پالیسی ہے نا, گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے, وہ بھی اس میں بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے.
آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ جو حالات بن رہے ہیں، اب ہم کہیں کہ جی صوبائی حکومت ناکام ہو گئی امن و امان، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہی ہے اس پہ کتنی ناکامی ہو رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی.